ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن جو ہے یہ بنیادی ہمارا ایک مسئلہ ہے. اس کے اوپر کافی سالوں سے گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کام کر رہی ہے. یہ ایسی ہے کیا چیز، کیوں ہم اتنا زیادہ اس پہ زور دے رہے ہیں؟ تھینکفل ٹو گلوبل پارٹنرشپ فار ایجوکیشن جو کہ فنڈ کر رہا ہے، اور یونیسیف جو کہ ہمارا ٹیکنیکل ہمیں سپورٹ مہیا کر رہا ہے. جب ہم کہتے ہیں 3 to 6 ہم کہتے ہیں کہ یہ بیسٹ ٹائم ہے لرننگ کا. اس ٹائم پہ جو لرننگ ہوتی ہے وہ آگے جا کے کہتے ہیں نا بیس پرووائڈ کرتی ہے. 2025 ہے اور آپ دیکھیں کہ ڈیولپ جو کنٹریز ہیں وہ کس طرح آگے پروگریس کر رہے ہیں اور بڑھ رہی ہیں. ہر بچہ مختلف ہوتا ہے. اسی روم میں یہ ہوتا ہے کہ بچے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے ایک نارمل کلاس روم ہوتی ہے ٹریڈیشنل، وہ ویسا نہیں ہوتا. ایک خوف ہوتا تھا بچوں کو اسکول جانے سے، وہ ختم ہو رہا ہے. پوری استطاعت کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں ہم سب اپنا اپنا کردار ادا کر سکیں. دنیا بدل رہی ہے، ان کی فیوچر نیڈز بدل رہے ہیں. ٹیکنالوجی آ رہی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہا ہے. ہم نے 10 ڈسٹرکٹس کے اندر ہم یہ کر رہے ہیں. 9000 اسٹوڈنٹس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہزاروں ٹیچرس کو ہم نے ٹرین کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، ہاشو فاؤنڈیشن کے پہلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں آپ کا میزبان احمد فیاض. ہمارے آنریبل گیسٹ ہیں جن کا میں تعارف کرواؤں گا، اور اس کے بعد ہم ایک پینل ڈسکشن ہے جو کہ ECE کے حوالے سے ہے. گورنمنٹ آف پاکستان اسپیشلی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ECE کو پہلی سیڑھی قرار دیتا ہے. کسی بھی ایجوکیشن کو اگر ہم نے دیکھنا ہے تو ظاہر ہے ہم دیکھیں گے کہ بچے جو وہاں سے پڑھ رہے ہیں وہ کس لیول پہ جا رہے ہیں. ان کی ابتدائی تعلیم یا ابتدائی بچپن کی تعلیم جس کو ECE کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے ہماری پبلک میں، عوام میں بہت زیادہ اویئرنیس نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو یہ علم بھی نہیں ہے کہ گورنمنٹ سکولز میں اب یہ رومز اسٹیبلش کیے جا رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے حوالے سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ یونیسیف، GPE جو کہ گلوبل الائنس فار ایجوکیشن ہے، گلوبل پارٹنرشپ ہے ایجوکیشن کی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے IPs جس میں ہاشو فاؤنڈیشن لیڈنگ فرام دا فرنٹ ہے. سو یہ سارا جو پارٹنرشپس ہیں، یہ سارا جو کام ہے، یہ بنیادی طور پر کیا جا رہا ہے اس بچے کی نشو و نما، اس کی ذہنی نشو و نما کو بہتر بنانے کے لیے، اس کی اوور آل ترقی، اس کے ایموشنل لرننگ، اس کی جو کوگنیشن ہے، ان سب کو بہتر کرنے کے لیے. اور سب سے بڑھ کر جو آج کے دور کا جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کا اسکول میں دل نہیں لگتا. تو اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم ایک اچھا انوائرمنٹ، ایک اچھی کلاس روم بچوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اس سلسلے میں آج ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ پینلسٹ میں شامل ہیں میڈم ناہید انجم جو کہ ڈائریکٹر ہیں ایجوکیشن ENSE ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آنریبل ہر دل عزیز منسٹر فیصل خان ترکی صاحب جو کہ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کو لیڈ کر رہے ہیں اس وقت، اور ہمارے CEO صاحب حارث قیوم صاحب جو کہ ہاشو فاؤنڈیشن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں. تھینک یو سو مچ سر، آپ سب کا بہت شکریہ. آپ تشریف لائیں میڈم، بہت شکریہ. بہت شارٹ نوٹس پہ آپ لوگوں کو ہم نے دعوت دی اور آپ نے قبول کی، جس کے لیے ہم بہت مشکور ہیں. بنیادی طور پر اگر ہم بات کریں سر، آپ سے میرا سوال ہے کہ یہ ECE ہے کیا چیز، کیوں ہم اتنا زیادہ اس پہ زور دے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. سب سے پہلے شکریہ ہاشو فاؤنڈیشن کا، اور congratulations on establishing this podcast room. It's the first podcast in this room. So congrats on that. We're thankful to Global Partnership for Education جو کہ فنڈ کر رہا ہے، اور یونیسیف جو کہ ہمارا ٹیکنیکل ہمیں سپورٹ مہیا کر رہا ہے. ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن جو ہے یہ بنیادی ہمارا ایک مسئلہ ہے، اور اس کے اوپر کافی سالوں سے گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کام کر رہی ہے. بیسک جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ 3 سے 6 سال کا جو عمر کے جو بچے ہیں اور بچیاں ہیں، ان کو اسکول جانے میں جو پہلی سیڑھی جس طرح آپ نے کہا، وہ ہم جو باقی دنیا میں جس طرح 2025 ہے اور آپ دیکھیں کہ ڈیولپ جو کنٹریز ہیں وہ کس طرح آگے پروگریس کر رہے ہیں اور بڑھ رہی ہیں. تو ارلی چائلڈہڈ پروگرام کا، ارلی چائلڈ ایجوکیشن کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو ہمارے نیو انرولڈ، جو ہماری بنیاد ہے، پہلی والی سیڑھی، وہ ہم اپنے بچوں کو ایسے دے. اب ECE جو ہمارے رومز اسٹیبلش ہوتے ہیں وہ بڑے کلرفل ہوتے ہیں. اس کے اندر بکس، اور آپ دیکھیں کہ وہ بڑے فرینڈلی، اس کے اندر بچے اور اس کے ٹیبلز کلرفل ہوتے ہیں، اس کے اندر گیمز وہ کھیلتے ہیں. اگر آپ اس کو کمپیئر کریں باقی ہمارے اس کے اندر جن سکولز کے اندر ECE رومز نہیں ہیں،
تو کافی اس کے اندر انرولمنٹ اور اس کے اندر کافی ڈفرینس ہوتا ہے. لیکن یہ بنیادی ہمارا ایک مسئلہ ہے. کافی گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا along with the partners and donors ہم نے اس مسئلے کو کافی اوور کم کیا ہے. لیکن we still have a long way to go with the help of our donors, partners, Hashu Foundation, Global Partners for Education and UNICEF. Hopefully اس کو ہم نے آگے اسٹریم لائن کرنا ہے, اسکیل اپ کرنا ہے انشاءاللہ. تھینک یو سر. میڈم, چونکہ ہم ای سی کی بات کر رہے ہیں اور ای سی جو ہے وہ ایک پہلی سیڑھی ہے کسی بھی بچے کی تربیت میں, نشو و نما میں, تو آپ میڈم اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ ایسا ہے کہ جب ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جب ہم کہتے ہیں 3 to 6 تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بیسٹ ٹائم ہے لرننگ کا. اس ٹائم پہ جو لرننگ ہوتی ہے وہ آگے جا کے وہ کہتے ہیں نا بیس پرووائڈ کرتی ہے. سائیکلوجیکلی جو بچے کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, ہر قسم کی ڈیولپمنٹ جو اس کی ہوتی ہے, کوگنیٹو جو اس کی ڈیولپمنٹ ہے, یہ سارا کچھ جو ہے تو اس میں جو ہے وہ اس کا سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے. اور بہتر مطلب اگر اس اسٹیج پہ اس کی اچھی طرح سے گرومنگ ہو جائے تو آگے جا کے جو ہے تو وہ زیادہ بہتر طور پہ پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے سوسائٹی میں. ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب سوسائٹی میں جب ہم کہتے ہیں کہ چیزیں بگاڑ کی طرف جا رہی ہوتی ہیں تو اس کا بھی ریزن یہی ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اگر بچے کو چھوٹی عمر میں سوشلی وہ کریں کہ وہ کس طرح سے انہوں نے کوآرڈینیٹ کرنا ہے, کوآپریٹ کرنا ہے, تو جب ہم اسی روم ہوتا ہے تو اسی روم میں یہ ہوتا ہے کہ بچے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. جیسے ایک نارمل کلاس روم ہوتی ہے ٹریڈیشنل, وہ ویسا نہیں ہوتا. وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک فرینڈلی ماحول ہوتا ہے, گروپ میں بیٹھے ہوتے ہیں, مختلف ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں, کھیل رہے ہوتے ہیں, کھیل میں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے کوئی کارٹون اور اس قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں, تو وہ چیزوں کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور انجوائے کرتے ہوئے وہ چیزوں کو سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو لرننگ بھی بہتر ہوتی ہے, انجوائے بھی کرتے ہیں, انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوتا ہے, اور مطلب یہ بہتر ہوتا ہے کمپیریٹیولی کہ ہم اگر ٹریڈیشنل ٹائپ پہ چلتے ہیں تو. اور میڈم یہ جو لرنرس کے ٹائپ ہوتے ہیں نا, جو ویژول ہیں یا آڈیٹری ہیں یا کینیستھیٹک ہیں یا ریڈنگ رائٹنگ ہے, تو ان سب کو موقع بھی مل جاتا ہوگا. بالکل, یہ بات بھی ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس اسٹیج پہ جو ہے تو بچے کو ایک تو ایک ایکٹیویٹی بیس لرننگ ہے نا جو ہم کہتے ہیں ہماری ایجوکیشن پالیسی کا پارٹ ہے. تو وہ اگر ایجوکیشن پالیسی کا پارٹ بنا ہے تو ویسے تو نہیں بنا, اسی لیے بنا ہے کہ یہ ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے اور اسی سے بچہ جو ہے وہ زیادہ بہتر طور پر سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اسی وجہ سے ہم لوگ زیادہ فوکس یہ کرتے ہیں کہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کو ہم فوکس میں رکھتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے منسٹر صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہمارے تمام اسکولوں میں ECU, ہماری کوشش ہے کہ جہاں پر بھی فیسلٹی اویلیبل ہے, روم اویلیبل ہے, تو وہاں پہ ہم ECU کو اسٹیبلش کریں تاکہ ہمارے بچے زیادہ سے زیادہ وہاں سے سیکھیں اور ہمارا جو ایجوکیشن کی جو بیس ہے وہ اسٹرانگ ہو. تھینک یو سر. آپ گلوبل پارٹنرشپ فار ایجوکیشن اور یونیسیف کے کردار کو کیسے دیکھ رہے ہیں اسی کے حوالے سے؟ جی, فرسٹ آف آل I'll start by thanking ہمارے دونوں honorable minister صاحب and director صاحب to come in and speak with us this very important topic. جی, ان کا the thing is ایجوکیشن کا is a foundation سب کے لیے, بچوں کے لیے ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن اینڈ دین آلسو ڈیولپمنٹ. اور اینڈ آلسو اس کے تو ان کا کردار یہ کہ دا سپورٹ دیٹ دے آر گیون, اور آلسو اینڈ جو اسٹینڈرڈائزیشن اس سے آ رہی ہے وہ بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ جو ایجوکیشن اینڈ پلے, جیسے پہلے اسکولس کو ایک خوف ہوتا تھا بچوں کا اسکول جانے سے, وہ ختم ہو رہا ہے. تو اس سے آپ کے انرولمنٹ زیادہ ہوئے. تو اور اس کے بعد یہ کہ ہیونگ انٹرنیشنل پارٹنرس, آپ کا اس کے ساتھ آپ کا یہ ایک اپروچ آپ کا ڈائنامک ہو جاتا ہے, اینڈ یو ہیو اے یونیورسل اپروچ اور اے گلوبل اپروچ ٹورڈز تھنگس. تو ابھی اسی اسکولس کے اندر آپ نے ماڈلس ہیں اسمارٹ فونس کی بھی, تو آپ ان کو کریٹیوٹی, پلے, آرٹ کا ایجوکیشن بھی دے رہے ہیں. اس کے سارے آل اور سارے ڈیزائن ایسے ہوئے ہیں, کریکولم ایسے ڈیزائن ہوا ہے دیٹس ہیلپنگ دیم بلڈ ڈفرینٹ مختلف انٹرسٹ اینڈ آلسو اپنے ان کی ایبلٹیز. ہر بچہ مختلف ہوتا ہے, اور اینڈ جو اب اسی سینٹرز میں ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ میں تو ہر بچے کو اس کی جو ایبلٹیز ہیں ایک اسپیشل, اس کو آپ سراہتے ہیں اینڈ آلسو آپ ان کی ایجنسی ڈیولپ کرتے ہیں. تو وداؤٹ دیز انٹرنیشنل پارٹنرز اینڈ بینگ پارٹ
of a global initiative, because دنیا بدل رہی ہے, ہم ان کی فیوچر نیڈس بدل رہے ہیں, ٹیکنالوجی آ رہی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہا ہے, تو ان چیزوں کے ساتھ ہر ایک کے لیے نئی بات ہے. تو بینگ پارٹ آف دیز انٹرنیشنل نیٹورکس اینڈ ورکنگ ود دیم, ہم بھی we are also preparing our children for their lives ahead, and that's really and I think the government's role, international partners, and also people like also implementing partners, so I think it's a very important role. They're really preparing generation for what's ahead. سر آپ کی طرف آؤں گا, چیلنجز کیا ہیں؟ کیوں نہ ہم سارے اسکولوں میں اے سی روم دے دیں؟ اب تک اتنا سلو کیوں ہے, یا مثال کے طور پر اب ہمیں یہ خیال کیوں آ رہا ہے؟ بالکل اٹس اے بگ چیلنج. آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا کے 35-36 اضلاع اور اسپیشلی مرج ڈسٹرکس, جس کے اندر جس طرح میں نے اس پوڈکاسٹ سے پہلے بھی آپ کو بتایا, سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ آبویسلی فائنینشیل جو ہمیں کنسٹرینٹ ہوتا ہے, جو فنڈنگ کا ایشو ہوتا ہے, اس کو ہم ہینڈل کرتے ہیں. ڈونرز, پارٹنرز, یونیسیف, گلوبل پارٹنرشپ فار ایجوکیشن, ہاشو فاؤنڈیشن اور باقی جو ہمارے پارٹنرز اور آرگنائزیشنز ہیں ان کے تعاون سے. دوسرا جو ہمارا بڑا مسئلہ ہے وہ انفراسٹرکچر کا ہے. دا نمبر آف EC rooms ان آل اوور KP obviously it takes time and it takes money, اور اس کو ہم کر رہے ہیں پچھلے 6-7-8 سالوں سے. جسٹ ود دا سپورٹ آف ہاشو فاؤنڈیشن ہم نے تقریباً 900 EC room تقریباً 23 ڈسٹرکس کے اندر قائم کر لی ہے, اور اس کو آگے بھی ہم نے انشاءاللہ لے کے جانا ہے, اسکیل اپ کرنا ہے. وی وش کہ ہر اسکول کے اندر EC روم ہو, بلکہ ہر اسکول EC روم جس طرح ڈیزائن ہوا ہو, جس طرح اس طرح پیارا ہوتا ہے, اس کے اندر کلرز اور گیمز اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو کوشش ہماری یہ ہے کہ باقی اسکولوں کو بھی ہم ٹرانسفارم کریں. تیسرا جو ہمارا بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ٹیچر ٹریننگ کا. اب EC روم تو ڈیولپ ہم نے کر لیے ہیں, لیکن آپ نے ٹیچرس کو بھی اسی طرح ٹرین کرنا ہے. وی آر تھینکفل ٹو آور پارٹنرس, اگین آل دا ڈونرز ایز ویل, کہ جن کی وساطت سے اور ہیلپ سے ہم نے ہزاروں ٹیچرس EC کے لیے ٹرین کیے. اٹس این آن گوئنگ پروسیس, وی آر ناٹ اسٹاپڈ یٹ. ہم نے EC روم کے نمبر کو بھی بڑھانا ہے انشاءاللہ, اور ان کی جو اسٹاف ہے اس کو بھی ہم نے ٹیکنیکلی ٹیون کرنا ہے انشاءاللہ. انفراسٹرکچر کے جو مسئلے ہیں obviously اٹس کنیکٹڈ ود دا فائنینشیل جو ایشو ہے, ہوپ فلی اس کے لیے بھی ہم نے فنڈنگ سیکیور کرنا ہے انشاءاللہ. مائی وش از کہ ہم یہ سارے اسکولوں کے اندر EC روم کھلوائیں, اور بقایا جو اسکولز ہیں ان کو بھی EC روم کی طرح پیارا اور خوبصورت بنائیں. بہت شکریہ میڈم. جو ہیلنگ کلاس روم کا ایک کانسیپٹ ہے دنیا میں, اور کہ بچہ صبح اٹھے تو وہ روئے نہیں اسکول جاتے ہوئے بلکہ خوشی سے جائے, اس میں آپ سمجھتی ہیں کہ EC کلاس روم اب کوئی بہتر رول پلے کرے گا؟ بالکل. دیکھیں, ایک تو ٹریڈیشنل سسٹم ہوتا ہے نا ہمارے ایجوکیشن کا, اور ایک ٹریڈیشنل ٹیچرز بھی ہوتے ہیں, تو اس سے جو بچوں پہ افیکٹ ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس پہ تھوڑا سا نیگیٹو افیکٹ ہوتا ہے ان چیزوں کا. لیکن جب آپ ایک نئی چیز انٹروڈیوس کرتے ہیں یا بچے کو کھیل کھیل میں سکھا رہے ہوتے ہیں تو اس کا ایک بہتر امپیکٹ ہوتا ہے. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں بچے کو کھیلنے کے لیے نہ ٹائم ملتا ہے نہ اسپیس ملتا ہے. تو اگر اس کو یہ EC روم ہوتا ہے اور اچھی انوائرمنٹ ملتی ہے, اچھی انوائرمنٹ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ روم ڈیکوریٹ کر دیں, اور اگر ایک اچھا ٹیچر بھی ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے تو اس سے وہ بچہ وہ اتنا ایکسائٹیڈ ہوتا ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ بچہ وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ زیادہ ٹائم اسکول ہی میں گزارنا چاہتا ہے, کہ اس کو اتنا زیادہ انٹرٹینمنٹ مل رہی ہوتی ہے کہ وہ وہاں پہ ایکسائٹیڈ اور خوش ہو کے وہاں پہ اپنا ٹائم بھی گزارتا ہے, لرننگ بھی کرتا ہے اور بہتر لرننگ کرتا ہے. اور اگر اس کے ساتھ یہ ہو جائے کہ EC کے ساتھ اس کے آگے کی کلاسز 1 کلاس اور 2 کلاس وہاں پہ بھی انوائرمنٹ بہتر ہو تو بچہ اور زیادہ خوش ہوگا. کہ مطلب وہ مطلب اسکول ایک ایسی جگہ ہے, میں یہ کہتی ہوں کہ 6-7 گھنٹے بچہ اسکول میں گزارتا ہے. اب 6-7 گھنٹے اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت ٹائم, مارننگ سے دوپہر تک یہ خوبصورت ٹائم ہے ہمارا, ٹیچر کے لیے بھی اور بچے کے لیے بھی. اگر یہ اتنا خوبصورت ٹائم, اس کو خوبصورت ماحول دیا جائے تو کریٹیوٹی بھی ہوگی, بچہ ایکسائٹیڈ بھی ہوگا, انجوائے بھی کرے گا, اور لرننگ بھی بہت اچھی ہوگی. تو یہ بہت اچھا اس کا امپیکٹ ہے. اگر یہ ہم انشاءاللہ اگر ہم پورا کر دیں اور اپنے پورے اسکولوں میں پرووائڈ بھی کر دیں, اور ٹیچرز بھی ویسے ہی ٹرینڈ ہوں, مطلب جو کہتے ہیں نا جو صحیح معنوں میں ٹرینڈ ٹیچرز ہوں, جو اس چیز کو فیل کریں کہ ان کا جو مقصد ہے اس کو کریں, تو انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت اس کا بہت پازیٹیو امپیکٹ ہوگا. سر آپ کی طرف آؤں گا.
ہاشو فاؤنڈیشن نے ECE کلاس روم اسٹیبلش کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھا ہے خاص طور پر؟ اسپیشلی چونکہ ہم ایسے اسکولز میں بھی جا رہے ہیں جہاں پہ 2 ہی کلاس رومز ہیں ٹوٹل, کمرے ہی 2 ہیں, اور ہم ایسے اسکولز میں بھی جا رہے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ اوور کراؤڈڈ اسکولز ہیں اربن ایریاز میں. فار فلنج میں جائیں تو تعداد تو کم ہے لیکن ٹیچر بھی کم ہے. تو ایسے میں پھر ہم نے کیا چیز زیادہ ہمارے لیے اہم ہو جاتی ہے اسی کے حوالے سے؟ So as the Hashu Foundation, first of all, we look at it as an opportunity, responsibility, and good fortune. Okay, we are able to do this important work, and so we take this very seriously. And hum quality pe and delivery pe bahut focus karte hain. Usme se first of all, we look at the needs assessment. We look at the school, but also the surrounding area. Okay, what are the needs and what's the situation there. Phir hum unke jo local government and the principal and the teachers, unke saath hum coordination mein selection karte hain. Then after we have looked at the human aspect, the needs aspect, uske baad we go into the infrastructure, and then where infrastructure upgradation ki zarurat hoti hai aur ya usko dekhte hain. Uske baad do we, so we have a full like a multi-layered process jiske through hum ye ECE centers اسٹیبلش کرتے ہیں. ادر تھنگ از ہمارا جو 30 سال پہلے پروگرامنگ شروع ہوا تھا وہ بھی ECE سینٹر سے شروع ہوا تھا. ایز این انسٹیٹیوشن وی سورٹ آف ٹرولی بلیو ان دس کاز, سو وی آر ٹرائنگ ٹو برنگ آور بیسٹ پریکٹسز اور جو ہماری لرننگس ہیں ٹو ایوری پروجیکٹ وی ڈو, پرٹیکولرلی وین اٹ سورٹ آف دس ECE سینٹر اسٹیبلشمنٹ. تھینک یو سر. آپ کی طرف آؤں گا, فیوچر میں ہمارا پلان کیا ہے ECE کو لے کے بھی, اور اوور آل پرائمری جو ایجوکیشن ہے اس کی بہتری کے لیے ہم آپ کی منسٹری کیا پلان کر رہی ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں, کیسے سب بچوں کو یہ اپرچونیٹی ملے کہ وہ اسکول آئیں اور ان کی بہترین نشو و نما ہو سکے؟ بالکل جی, ہمارا ویژن ہے خیبر پختونخوا, گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کہ ECE ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن جو ہے اس کو ہم اسکیل اپ کریں. جس طرح میں نے پہلے بھی کہا, یہ ڈونر سپورٹ کے ساتھ ہم اس کو تعاون سے ہم کافی ڈونرز پارٹنرز کے ہم لے کے جا رہے ہیں. اس کو ہم مین اسٹریم جو گورنمنٹ کے سائڈ کے سپورٹ ہے اس میں لے کے آنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں, اٹس مائی وش, کہ یہ ہر اسکول کے اندر ECE روم ہو, اور پراپرلی یہ ہماری جو گورنمنٹ سائڈ کے جو ADP ہے اور ہماری جو پلاننگ ہوتی ہے بجٹ, اور اس کے اندر ہم انکارپوریٹ کر کے ایک پراپر پلاننگ کے ساتھ ہم آئے, اس کو اسکیل اپ کرے, اسپیشلی سیٹل ڈسٹرکٹ سے لے کر مرج اضلاع میں. I'll give you a good example کہ آپ کمپیئر کریں وزیرستان کو, جس طرح کہ وہاں پر سیکیورٹی کا چیلنج ہے, فلڈ کا ایک KP کے اندر چیلنج ہے, لیکن ایٹ سیم ٹائم ہم کمیٹڈ ہے, وی ڈٹرمنڈ کہ ہم نے اس کو ہم نے پروگرام کو اسکیل اپ کرنا ہے, لے کے جانا ہے, فنڈنگ سیکیور کرنی ہے ڈونرز پارٹنر سے بھی, اور گورنمنٹ سے بھی پلیج کرنا ہے کہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے اندر انویسٹ کرے, جو کہ ہماری بنیادی جو ہمارے بچے آتے ہیں, جس طرح ہم نے کہا کہ انرولمنٹ سے بوسٹ ہوتی ہے. میں پرسنلی اپنے آپ کو یہ وہ کروں گا, میں دیکھنا چاہوں گا کہ اس کے امپیکٹ انالیسس. فار ایگزامپل ہم نے ایک بچے کو ECE میں ڈالا 6, 7, 8 سال اور وہ 9, 10 تک آ گیا. آن دا ادر ہینڈ, اف یو وانٹ ٹو کمپیئر اٹ, جو 9, 10 کے ایگزامس دے رہے ہیں, میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ اس کے ریزلٹس اور اس کے کس طرح ہوں گے. ہوپ فلی مائی ٹیم ول ہیلپ می ان دیٹ ایز ویل. لیکن اس کو ہم مین اسٹریم جو ہمارا گورنمنٹ کے جو سپورٹ ہے اس کے اندر لے کے آنا چاہتا ہے, اور اس کو پراپر ایک پرماننٹ پارٹ بنانا چاہتے ہیں گورنمنٹ کے سائڈ کے پلاننگ کی. تھینک یو سر. میڈم, آپ کے لیے سوال میرا یہ ہے کہ ECE ٹھیک ہے, ہم ٹرین ٹیچر بھی دے رہے ہیں, ویل اکوپ بھی کر رہے ہیں کلاس روم کو, لیکن کمیونٹی کو ہم کس طرح سے موبلائز کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے؟ دیکھیں, ایسا ہے کہ ہم انرولمنٹ کمپین ہماری چلتی ہے سال میں 2 دفعہ, ڈونرز بھی چلاتے ہیں, اور ہمارے اپنے میں یہ کہوں گی کہ ہمارے اپنا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ زیادہ اس کو چلا رہا ہوتا ہے. ہمارے جو DOs ہیں, ڈسٹرکٹ ایجوکیشن کے آفیسز ہیں, ہمارے ٹیچرز تک اس میں بہت زیادہ فلی انگیج ہوتے ہیں اور یہ انرولمنٹ کمپین چلا رہے ہوتے ہیں. اور یہ آج کل تو کیونکہ سوشل میڈیا کا بھی دور ہے, اگر ہم تھوڑا سا بھی چیز کو شو کرتے ہیں اس کو, اور ظاہر ہے ہمارے پرائمری اسکولوں میں یہ ہوتا ہے, پرائمری اسکول کسی بھی علاقے میں ہوتا ہے تو وہ جو لوکل کمیونٹی ہوتی ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ ہمارا اسکول, اور جس اسکول میں ECE روم ہوتا ہے لوگ پریفر کرتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا ڈسٹینس زیادہ بھی ہے تو وہ پریفر کرتے ہیں کہ اس اسکول میں اپنے بچے کو انرول کریں, تاکہ وہاں پہ ان کو بچے کو زیادہ ایک تو فیسلٹی ملے گی اور زیادہ اس کی اچھی تربیت بھی ہو سکے گی.
تو وہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی مطلب کس طرح سے، تو یہ وہ میرا یہ خیال ہے کہ آٹومیٹکلی ان لوگوں کو، ویسے تو ہمارا ڈپارٹمنٹ بھی کر رہا ہوتا ہے اور آٹومیٹکلی بھی ان لوگوں کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جہاں پہ یہ تو ہمارا ایک، میں یہ کہوں گی کہ صرف آپ اسی کی بات نہ کریں، اگر ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارا کوئی مڈل اسکول ہے، ہائی اسکول ہے، وہاں پر بھی جہاں پہ بھی فیسلٹی زیادہ ہوتی ہے، آپ دیکھیں وہاں پہ انرولمنٹ زیادہ ہوگی. تو جہاں پہ ہمارے پاس اے سی روم ہوگا وہاں پہ ڈیفینیٹلی ہماری انرولمنٹ زیادہ ہوگی. پھر میں اپنے منسٹر صاحب کی بات کے ساتھ آگے اس کو بڑھاؤں گی کہ پہلے ہمارے 2 رومز کے اسکول ہوتے تھے. اس میں ہمارے لیے ایشو تھا کہ ہم اس میں ظاہر ہے 2 رومز میں آپ 5-6 کلاسز کو پڑھائیں تو کیا پاسبلٹی نہیں ہے کہ اسی روم ہوگا. لیکن ابھی جو ہماری جو گورنمنٹ کی پالیسی اور 6 رومز کا ہمارا آ گیا تو آٹومیٹکلی ہم نے ایک روم وہ کر لیا کہ ہم نے ایک روم تو بچوں کے لیے ارلی چائلڈہڈ کے لیے رکھنا ہی ہے. تو وہ ہمارے پاس یہ بھی آ گیا ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ کا جو ویژن ہے اور مشن ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے بچے کو بہتر تربیت دینی ہے. تو ود سپورٹ آف دا ڈونرز انشاءاللہ امید بھی ہے، اور ہمارا یہ کہیں گے نا کہ ہم اس پہ بہت زیادہ فوکس بھی ہیں کہ ہمارا جتنے بھی اسکول ہیں وہاں پہ ECU ہو بھی اور وہ صحیح طور پر پراپر طور پہ وہ اپنا ورک بھی کرے. اچھا، بہت شکریہ میڈم. آخری سوال میرا جنرل پینل سے، اس کی سسٹینیبلٹی کے لیے ہم کیا ایم کر رہے ہیں، کیا ہمارا ویژن کیا ہے، کیسے ہم اس کو سسٹینیبل کر سکتے ہیں؟ کلاس روم تو بن گیا، اوور آل انوائرمنٹ پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں، ٹیچر بھی ٹرین ہو رہا ہے، لیکن کیا یہ سسٹینیبل بھی ہوگا؟ کیا یہ مسلسل اس کا تسلسل جاری رہ سکے گا؟ اور اگر نہیں تو کیوں، اور اگر ہاں تو کیوں؟ ان فیکٹ میرے خیال سے آئی تھنک فنڈنگ کمٹمنٹ ہونی چاہیے نمبر 1، اور نمبر 2 آپ کے پاس یو ہیو ٹو سیکیور فنڈنگ. آپ دیکھیں کہ ECU ہمارے پاس آئی ہیو 27,500 پرائمری اسکولس آؤٹ آف 34,500 اسکولس، اور اس کے اندر تقریباً دیر آر 5,500 ECU رومس، جس کے اندر جو کہ باقی خیبر پختونخوا میں، جس کے اندر 900 ہم نے ہاشو فاؤنڈیشن، UNICEF اور GP گلوبل پارٹنر فار ایجوکیشن کے تعاون سے ہم نے بنائے. اس کو ہم نے اسکیل اپ کرنا ہے، جس طرح میں نے کہا فنڈنگ سیکیور کرنا ہے، اس کو پراپر KP گورنمنٹ اور ایلیمنٹری سیکنڈری ایجوکیشن کے بجٹ اور ADP کا حصہ بنانا ہے، پارٹ بنانا ہے، تاکہ اس کو ہم اسکیل اپ کریں. مرج اضلاع کے اندر ہم نے فوکس کرنا ہے اس کے اوپر، اس پروگرام میں بھی، اور ہم باقی پروگرامز جو ہمارے سگنیچر پروگرامز ہیں EC کی طرح، اس کے اندر بھی ہم فوکس کر رہے ہیں کہ جو پروگرام سٹل سائٹ کے اندر ہیں اس کو میں نے چیف منسٹر کے ساتھ اور اپنے کیبنٹ کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکشن کیے. ان سارے پروگرامز کو ابھی ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں مرج اضلاع میں. جن مرج اضلاع میں ہیں، اگر ادھر کم ہے، فار ایگزامپل خیبر میں زیادہ ہوگا، نارتھ وزیرستان میں کم ہے، تو وی آر اس کے لیے فنڈنگ سیکیور کرنا ہے، اور اس کا نمبر آف EC روم کو ہم نے بڑھانا ہے. ہم نے فاؤنڈیشن لرننگ اینڈ نیومریسی کی پالیسی کو اپروو کیا پچھلے سال. اس کو ہم نے 10 ڈسٹرکٹس کے اندر ہم یہ کر رہے ہیں. 9,000 اسٹوڈنٹس اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. 1000 ٹیچرس کو ہم نے ٹرین کیا. یہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے سسٹینیبلٹی کو آگے اسٹرینتھن کرے گا، اور جو کلاس 2nd 3rd ہے اس میں بچوں کو کافی اس سے فائدہ ہوگا. میڈم آپ کہنا چاہیں گی اس میں؟ دیکھیں، جب ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کی سسٹینیبلٹی، تو ظاہر ہے گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ہے، اور جب بھی کوئی کام شروع ہوتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ڈسکنیکٹ نہیں ہوتا، وہ کنٹینیو رہتا ہے. اور جب ایک اچھی کوئی بھی ہماری انٹرونشن ہوتی ہے تو وہ پھر کنٹینیو ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہماری اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے، ریکروٹمنٹ کا پروسیس ہے، تو ایک اسپیسیفک پروسیجر سے ہمارے ٹیچرز آ رہے ہیں، اور 2013-14 سے ہمارا ایک خاص اس سے چل رہا ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو ہم ڈسکنیکٹ کرتے ہیں. ہمارا اگر ایٹا سے ہو رہا ہے یا NTS سے ہو رہا ہے تو وہ کنٹینیو ہو رہا ہے، اور ایک بہت ہی میرٹ بیس ہماری ریکروٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو جب چیز کوئی اچھا کام، کوئی اچھا ہم لوگ انیشیٹو ہوتا ہے، وہ پھر ڈسکنیکٹ ہونے کا میرا نہیں خیال کہ کوئی سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ ڈسکنیکٹ ہوتا ہے. وہ کنٹینیو ہوتا ہے اور آگے جاتا ہے. اور جیسے کہ منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کو وہ انکلوڈ کریں گے ADP میں، تو اس کی وجہ سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹیچرس ٹریننگ ہے، ہماری ٹیچرس ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں. یہ صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی یہاں پہ آ کے تو ان کو ٹرین کرے گا. ہمارے DPD ہے، وہاں پہ ٹریننگ ہوتی ہے، ایک کنٹینیوس ٹریننگ کا پروسیجر چل رہا ہوتا ہے. تو وہاں پہ ان کی وہاں پہ جو یہ CPD ہماری ٹریننگ جو چل رہی ہے اس کا پارٹ بنا رہے ہیں اس ٹریننگ کا، تاکہ اسی میں اس کو ٹریننگ دی جائے. جو ٹیچرز ہیں ہمارے منتھلی بیسس پہ سارے ٹیچرز کو ECE پہ. تو مطلب یہ چیزیں پھر جب ایک دفعہ
ایک چیز کا پازیٹیو امپیکٹ آ جاتا ہے سوسائٹی پہ تو وہ چیز پھر کنٹینیو رہتی ہے اور انشاءاللہ یہ کنٹینیو رہے گا. تھینک یو سر. ہاشو فاؤنڈیشن کیا رول دیکھتی ہے اپنا اس کی سسٹینیبلٹی کے حوالے سے؟ ہمارا تو فرسٹ آف آل ہم تو ایک امپلیمنٹیشن پارٹنر ہیں, وی آلسو سپورٹنگ آرگنائزیشن. اس کے ساتھ ساتھ آئی تھنک جیسے ایوری ون سیڈ کہ اٹس اباؤٹ کوالٹی ڈلیوری ایز ویل, اور مینٹیننگ جو آپ نے ایک کام شروع کیا. اس میں آف کورس از اے فنڈنگ ایلیمنٹ وچ از دا پبلک سیکٹر, دیر از دا پرائیویٹ سیکٹر, اس کے اپنے اپنے میکینزمس ہیں ڈیولپمنٹ ایلوکیشنس پلاننگ میں پبلک سیکٹر فنڈنگ کے. اور ایک ہو جاتا ہے ورکنگ ود دا انسٹیٹیوشن. سو وی سی اے رول دیٹ آلسو being part of the governance conversation, how to improve the service delivery mechanisms. آخر میں آپ سب مہمانان کا بہت مشکور ہوں ایک دفعہ پھر کہ آپ لوگوں نے اتنے مصروف اور ہیکٹک اسکیجولز میں سے اپنا ٹائم نکال کے آپ تشریف لائیں, بہت شارٹ نوٹس پہ آئے, اور ہم نے یونیسیف کو ڈیفینیٹلی مس کیا. اس کے لیے بھی ہم ان کے بھی مشکور ہیں کہ ان کا ہمیشہ سے ایک سپورٹ جو ہے ٹیکنیکل بھی اور جی پی کا فائنینشیل سپورٹ ہمارے ساتھ رہتا ہے, جس کی وجہ سے ہم یہ سب کچھ کر پا رہے ہیں جو کچھ ہم اس وقت ای سی کی شکل پہ کر رہے ہیں, یا اسکول ڈیولپمنٹ پلان کی شکل میں ہو رہا ہے, یا ادر جو ہمارے پروگرامس ایجوکیشن میں اس وقت چل رہے ہیں. ان کلمات کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کے بہت سارے جو اور مسائل ہیں, وہاں ایک بنیادی مسئلہ جو کہ تعلیم کا ہے, اس پہ خصوصی کرم فرمائے, اور ہم اپنی پوری استطاعت کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, جو کچھ ہمارے پلانز میں ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ ہے, ڈپارٹمنٹس ہیں, اور یا سول سوسائٹی ہے, ہم سب اپنا اپنا کردار ادا کر سکیں, اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکیں. اپنے میزبان احمد فیاض کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.